أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كذبت جھٹلایا قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے المرسلین رسولوں کو. کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اب پچھلی جو ہم نے اقوام کے تذکرے پڑھے ہیں تو ان کے اندر بھی المرسلین آیا ہے، رسولوں کو جھٹلایا، المرسلین. اور حالانکہ ان کے پاس ایک رسول تشریف لائے تھے، زیادہ نہیں آتے تھے. قوم نوح کے پاس صرف حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کوئی نبی نہیں تھے. اور اسی طرح قوم ہود، قوم عاد جو تھی اس میں حضرت ہود علیہ السلام تھے اور کوئی نبی نہیں تھا. قوم لوط تھی اس میں حضرت لوط علیہ السلام تھے اور کوئی نبی نہیں تھا. قوم صالح تھی، سمود تھی، اس میں حضرت صالح علیہ السلام تھے اور کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا. تو رسول تو ایک تھا، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر المرسلین جو الف لام ہے یہ اجتماع کے معنی میں ہے، یعنی سب رسولوں کو جھٹلایا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام رسالت کا انکار کیا تھا. انہوں نے مقام رسالت کا انکار کیا تھا. جب مقام رسالت کا انکار کیا تو سارے رسولوں کا انکار ہو گیا، خود بخود ہو گیا. اسی لیے کئی جگہوں پر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کسی رسول کے اوپر کوئی چیز اتاری ہی نہیں ہے. اور ہر رسول کی جو قوم ہوتی تھی تقریباً ان کے الفاظ ایک جیسے ہوتے تھے، ایک جیسے ہوتے تھے. ہم تو نہیں مانتے کہ کوئی آپ رسول ہیں، آپ کے اوپر کوئی وحی آتی ہو. تو یہ مقام رسالت کا انکار کیا تھا. مقام رسالت کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کا انکار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرسلین کے ایک رسول کا انکار وہ دراصل سارے رسولوں کا انکار ہے. جو عیسائیت ہے، عیسائیت کا ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور شرک میں مبتلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لینا. شرک میں مبتلا ہونے کے بعد یا اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا بڑا گناہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا. کافر، وہ کافر. اب ان کا اپنا جو ایمان ہے وہ بھی معتبر نہیں رہا. تو ہر نبی پر ایمان لانا، جن کے بارے میں معلوم ہے تو ان پر نام کے ساتھ، اور جن کے بارے میں نہیں معلوم ان کے بارے میں اجمالاً ایمان جو ہے. اگر ان کی تعداد 1.25 لاکھ تھی تو 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سب کو اللہ کا نبی اور رسول مانا. ہم نے پڑھا ہے تیسرے پارے میں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے. جی، تو کذبت قوم لوط المرسلین، تو لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال، جب فرمایا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط حضرت لوط علیہ السلام نے، جب ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جن بہت ساری قبیح حرکات کے اندر وہ مبتلا تھے، بہت ساری قبیح حرکات، ان میں سے خیر ایک تو کفر و شرک تو تھا ہی تھا، اور اس کفر و شرک کے علاوہ یہ قوم جو ہم جنس پرستی تھی اس کے اندر بھی مبتلا تھی، اور اسی طرح بدفعلی جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر مبتلا تھی. اسی طرح یہ قوم چوری ڈاکے ان کے اندر بھی مبتلا تھی. یہ قوم بہت بری طرح سے مبتلا تھی. لوٹ مار کے اندر یہ قوم مبتلا تھی، اور بھی بہت سارے
جرائم ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب ایک جرم آتا ہے نا تو وہ ایک جرم اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دائیں بائیں بہت سے اور جرائم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت سارے اور جرائم بھی اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جرائم کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ جو شخص چوری کرتا ہے وہ صرف چوری ہی نہیں کرتا، صرف چور ہی نہیں ہوتا، وہ اس چوری کے اندر پتہ نہیں اور کتنے جرائم کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ چوری کر رہا ہے تو کسی نہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو رہا ہے، تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے۔ مال ہتھیا رہا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ کسی کی پرائیویسی کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ الگ جرم ہے۔ اس طرح اور بہت سارے۔ تو الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین، اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرے کہے ہوئے اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں تم سے مانگتا، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی صلہ اور معاوضہ، ان اجریہ، نہیں ہے میرا صلہ اور معاوضہ، الا، مگر، علی رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے۔ اتأتون الذکران من العالمین، یہ تم ہو نا جو تأتونا، جو آتے ہو، الذکران، لڑکوں پر، من العالمین، دنیا میں، دنیا کے اندر یہ تم ہی ہو جو غلط ارادے سے، برے ارادے سے لڑکوں کے پاس آتے ہو۔ وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو، نظر انداز کرتے ہو، ما خلق، جو پیدا کیے، لکم، تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہارے جوڑے، اور اللہ نے تمہارے لیے جو تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی عورتیں پیدا کی ہیں تمہارے جوڑ کی، ان کو تم چھوڑتے ہو، اور ان کو چھوڑ کر اور وہاں پر اپنی حاجت پوری کرنے کے بجائے تم مردوں کے پاس اور لڑکوں کے پاس آ کر اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ بل، حقیقت یہ ہے کہ انتم، تم، قوم عادون، تم تو حد سے ہی بڑھ گئے ہو۔ اور ہم 20ویں پارے میں پڑھیں گے، سورہ العنکبوت ہے، اس کے اندر، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے تو یہ بے حیائی اور کسی نے کی ہی نہیں، تم سے پہلے کوئی دنیا کے اندر اس بے حیائی کا مرتکب نہیں ہوا جس کا ارتکاب تم کر رہے ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، لئن، اگر، لم تنتہ، آپ باز نہ آئے، یا لوط، اے لوط، لتکونن، تو آپ ہو جاؤ گے، من المخرجین، نکالے جانے والوں میں سے، یہ لفظی ترجمہ ہے، تو آپ نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے 12ویں پارے کے اندر بھی اور جگہوں پر بھی، کہتے تھے اخرجوا آل لوط من قریتکم، ارے بھائی ان کو تو نکالو یہاں سے، ان کو نکال دو یہاں سے، انہم اناس یتطہرون، ہم ناپاک لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، تو ان پاک صاف لوگوں کا ہم گندے لوگوں کے اندر کیا کام، لہذا ان کو نکال دو یہاں سے نکال دو تاکہ یہ کسی پاک صاف جگہ پہ جا کے رہیں۔ یہ وہی بات ہے، لتکونن من المخرجین، آپ کو نکال دیا جائے گا یہاں سے، ہم آپ کو نکال دیں گے یہاں سے، اگر آپ باز نہ آئے اور ہمارا راستہ آپ نے روکنا نہ چھوڑا تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، انی، بے شک میں، لعملکم، تمہاری ان حرکتوں سے، من القالین، نفرت کرتا ہوں۔ بیزاری کے معنی میں بھی آتا ہے، میں تو تمہاری ان حرکتوں سے بیزار ہوں، نفرت کے معنی میں، اور میں تمہاری ان حرکتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ ربی، اے میرے رب، اب دعا کر رہے ہیں، ربی، اے میرے رب، نجنی، بچا لیجئے مجھے، وَأَهْلِي، اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون، اس سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ جن حرکتوں میں یہ مبتلا ہیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو تو ان سے نجات دیجئے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے پھر ان کو بچا لیا، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین، سب کو، الا، سوائے، عجوزاً فی الغابرین،
سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی تھی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ تھی، اور وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ چنانچہ جب عذاب آیا تو پھر اس عذاب کے اندر، چونکہ عذاب جب بھی آتا ہے تو پھر اس کے اندر جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں، چاہے ان کی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو، ان کی کوئی بھی حیثیت کیوں نہ ہو، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک کر دیا گیا تھا عذاب کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ بھی ہلاک کر دی گئی تھی اس عذاب کے اندر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی ہلاک کر دیے گئے تھے عذاب کے اندر۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہ گئی۔ ثم، پھر دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے باقیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی، علیہم، ان پر، مطرا، بارش، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فساء، کیا ہی بری تھی، مطر، بارش، المنذرین، ان لوگوں پر جنہیں خبردار کیا گیا تھا، جنہیں آگاہ کیا گیا تھا، جنہیں خبردار کیا گیا تھا، جنہیں ڈرایا گیا تھا، ان پر پھر کتنی بری بارش برسائی گئی۔ اِنَّ، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیہ، بڑا سبق ہے، اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ اور وہ سبق جو ہیں، بڑا سبق یہ ہے کہ بالآخر نبی کو اللہ پاک سرخرو فرماتے ہیں، کامیاب فرماتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی بڑی آزمائش آئے، نبی بچ جاتا ہے، اسے بچا لیا جاتا ہے، اور نہ صرف نبی بلکہ اس کے ساتھ جو اور ایمان والے ہوتے ہیں ان کو بھی بچا لیا جاتا ہے، اور جو نبی کے طریقے اور راستے پہ نہیں ہوتے وہ پھر برباد کر دیے جاتے ہیں۔ وما كان اکثرهم، لیکن پھر بھی ان کی اکثریت مؤمنین، ایمان لانے والی نہیں ہے، پھر بھی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا پروردگار، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ انتہائی غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ كذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب، جھٹلایا، اصحاب الایکہ، ایکہ والوں نے، المرسلین، رسولوں کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ایکہ تبوک کے قریب ایک علاقہ ہے، تبوک، جہاں پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے غزوہ تبوک کے حوالے سے، تبوک کے قریب یہ ایک علاقہ ہے۔ یہاں پر یہ قوم مدین کا ایک حصہ آباد تھا۔ قوم مدین دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، دو بڑے حصے تھے، اور ان میں سے ایک حصہ مدین کہلاتا تھا، مدین، اور ایک اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ تو مدین کا تذکرہ بھی ہم نے بار بار پڑھا ہے، یہاں پر اصحاب الایکہ کا۔ بہرحال یہ تقریباً ایک ہی قوم تھی، اس کے دو بڑے حصے تھے، اور ان کی طرف ایک ہی نبی کو مبعوث فرمایا گیا۔ اذ، جب، قال، فرمایا، لہم، ان سے، شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو، اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ وما اسألکم، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی صلہ اور بدلہ اور کوئی معاوضہ، ان اجریہ، میرا صلہ اور بدلہ اور معاوضہ، الا علی رب العالمین، وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اوفو، اور پورا کرو، الکیل، ناپ تول، ولا تکونوا، اور نہ بنو، من المخسرین، گھٹا کر دینے والے۔ یہ قوم تجارتی بددیانتی میں مبتلا تھی، کاروباری طور پر یہ قوم بددیانت ہو چکی تھی۔ ہم نے پڑھیں گے انشاءاللہ 30ویں پارے میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ انہی کا تذکرہ ہے، اور قیامت تک کے لیے پیغام سب کے لیے یہی ہے، پیغام جو ہے وہ سب کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو نمبری کرنا، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، تجارت کے اندر، اللہ کے ہاں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو واضح فرمایا تھا، من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو کاروبار میں کوئی دھوکہ دیا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ قطعاً ہمارا نام نہ لگائے۔
وہ قطعاً ہمارا نام استعمال نہ کرے، لیس منا، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، قوم مدین ہو، اصحاب الایکہ ہوں، یہ کاروباری بددیانتیوں کے اندر مبتلا تھے۔ تو ان کے نبی کہنے لگے، اچھا وہ جو دور تھے نا بڑے سادہ دور ہوتے تھے، سادہ، اسی لیے اس وقت جو ہیر پھیر اور دو نمبری ہوتی تھی نا وہ بھی بڑی سمپل سی ہوتی تھی۔ آج اس دور کے اندر جو دو نمبری اور جو ہیر پھیر اور جو بددیانتی جس سطح پہ پہنچ چکی ہے، تو قوم مدین کے تو فرشتے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے ہوں گے۔ ان کے تو فرشتے بھی، وہ تو ہلکی پھلکی، وہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو وہ ہے تولنے کا پیمانہ ہے، اس میں آپ نے ہلکی پھلکی گڑبڑ کر دی بس، اور آپ کا ناپنے کا جو پیمانہ ہے اس میں آپ نے ہلکی پھلکی گڑبڑ کر دی، اس میں آپ نے ہلکی پھلکی فٹ جو ہے وہ 11 انچ کر دیا آپ نے، اور جو کلو گرام ہے وہ آپ نے 950 960 وہ ان کا کر دیا۔ ہاں اتنا ہوتا تھا بس، اسی سے زیادہ تو نہیں، یا ہلکی پھلکی کہیں اس میں ملاوٹ کر دی۔ جو آج دنیا جس سطح پہ جا کر بےایمانی کر رہی ہے اور دو نمبری کر رہی ہے اور دھوکہ دہی کر رہی ہے، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ بھی برداشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا اس پر کہ چلو کوئی بات نہیں، نہ 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 نہ، نبی کو بھیجا، سمجھاؤ ان کو، چھوڑ دیں اپنی یہ حرکتیں، یہ غلط کام چھوڑ دیں، یہ بددیانتی چھوڑ دیں۔ بڑی معمولی سی بددیانتی تھی، میں اس کو آج کل کے مقابلے میں نہ صرف 1% کہتا ہوں، ہمارے مقابلے میں وہ 1% بددیانت تھی، لیکن اللہ نے وہ بھی برداشت نہیں کیا، وہ بھی معاف کیا، اور جب وہ نہیں باز آئے، آ جاؤ پھر عذاب آیا ان کے اوپر، اور ایسا عذاب آیا کہ پوری قوم اور قوم کا کوئی فرد بھی نہیں رہنے دے گیا، سب ہلاک کر دیے گئے، اور آسمان سے بھی عذاب آیا اور زمین سے بھی عذاب آیا۔ یہاں پر جس عذاب کا تذکرہ ہے وہ آسمان سے آیا، باقی جگہوں پر جن عذابوں کا تذکرہ ہے وہ زمین سے آیا۔ اذ قال لهم اوفوا الکیل، اور اپنا ناپ تول پورا کرو، ولا تکونوا، اور نہ بنو، من المخسرین، گھٹانے والوں میں سے، کم کر کے دینے والوں میں سے، گھٹانے والوں میں سے نہ بنو۔ وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، قسطاس ترازو، المستقیم درست اور صحیح اور درست ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ولا تبخسوا، اور نہ گھٹا کے دو، نہ گھٹا کے دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو۔ تو ایک تو ان کا یہ تھا جو تجارتی بددیانتی کے اندر اور کاروباری بددیانتی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، اور دوسری ان کی جو حرکت تھی وہ ہم نے 12ویں پارے میں، نہیں 12ویں نہیں، 11ویں پارے میں، 11ویں پارے کی آخری آیات میں بھی پڑھا تھا، بلکہ 8ویں پارے کی کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم یہ جو راستوں میں بیٹھتے ہو نا، ناکے لگاتے ہو یا چھپ کے بیٹھتے ہو، گھات لگاتے ہو، اور جو لوگ گزرتے ہیں ان کو لوٹتے ہو، ہاں، اور ان پہ حملے کرتے ہو، نہ کرو ایسا، چھوڑ دو ایسا۔ تو اب یہاں اگلے جملے میں اس کا تذکرہ ہے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور زمین کے اندر خرابی برپا نہ کرتے پھرو۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، الَّذِي، اس اللہ سے، خَلَقَكُمْ، جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ جبلہ مخلوق کو کہتے ہیں، اور تم سے پہلی جو مخلوق تھی، جو لوگ تھے تم سے پہلے، ان سب کو بھی جس اللہ نے پیدا کیا اسے ڈرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انما انت، بے شک آپ، من المسحرین، لگتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ 12ویں پارے میں تو ہم نے بہت کچھ پڑھا تھا ان کے بارے میں، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر ہم یہ 2 نمبری چھوڑ دیں تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ ہم نے تو اس 2 نمبری کے بلبوتے کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے جو پروجیکٹ ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں 2 نمبری کے، تو اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو ہمارا تو سارا چوپٹ ہو گیا۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جناب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
اور پھر بعد میں آ کر ہمیں کہتے ہیں جناب یہ نہ کرو. تو آپ کی نمازیں یہی کہتی ہیں آپ کو کہ آپ آ کے ہمیں کاروبار نہ کرنے دیں, ہمارا بزنس نہ کرنے دیں. ہاں, اس طرح کی شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے بہت ساری, وہاں پر تفصیلاً ہم نے پڑھا تھا. تو کہنے لگے انما انت من المسحرین, لگتا ہے بھائی کسی نے اس پر نہ کوئی جادو شادو ہو گیا ان کے اوپر, اور اس قسم کی عجیب باتیں کر رہے ہیں. آج آپ کہیں پر بھی نکل کر لوگوں کو, جہاں لوگ بددیانتی کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں جا کر, وہ آپ کا اس طرح مذاق اڑائیں گے. آج بھی میں آپ کو بالکل 100% جینون صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سبزہ زار کا تھا نا, 7-8 سال پرانی بات ہوگی. میرے پھوپھا جان نا, وہ کسی معاملے کے اندر وہ گئے وہاں پر نا, بات کوئی معاملہ تھا, تو کئی پیسوں کی تھوڑا سا انہوں نے ڈیمانڈ کی. تو پھوپھا جان کہنے لگے آپ نے تو لکھا ہوا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہنستے ہوئے بات کی. وہ کہنے لگے اسی لیے ہم نے لکھ کے باہر لگایا ہوا ہے. وہ باہر ہے, اندر نہیں, اس لیے ہم نے وہ بورڈ باہر رکھا ہوا, اندر نہیں ہے. یہ مطلب بڑے مہذبانہ انداز میں اس نے بات کی ہے, ورنہ اس سے ٹھیک ہے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج اگر کوئی واقعتاً کسی محکمے کے اندر کوئی شریف آدمی آ جائے تو کیا کہتے ہیں, اخرجو, اس کو نکالو بھائی یہاں سے, اس کا تبادلہ کرو, اس کی ٹرانسفر کرو. نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے, نہ خود عیاشی کرتا ہے نہ ہمیں کرنے دیتا ہے. بالکل وہی ہے جن قوموں پر اللہ کا عذاب اترا ہے. یہ عذاب شدہ قوموں والی سوچ ہے. یہ میں نام نہیں لیتا, ایک شعبہ ایسا ہے تو آپ کی کھال اتارتے ہیں, کسی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا فی الحال, کھال اتارتے ہیں آپ ان سے کوئی, یار اللہ کے بندو آپ کیا کر رہے ہو, کیوں لوٹ رہے ہو ہمیں, آپ کو احساس نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. مثال کے طور پر میں کسی درزی کے پاس جاؤں کپڑے سلوانے کے لیے, مثال دے رہا ہوں, کپڑے سلوانے کے لیے جاؤں تو میں اسے پوچھتا ہوں جی آپ کیا ریٹ ہے, آپ سلائی کتنی لیں گے؟ وہ کہتا ہے 2000. ٹھیک ہے جی. ساتھ وہ کہتا ہے 2000 کے ساتھ ساتھ میں آپ کا 2 فٹ جو ہے نا کپڑا بھی کاٹوں گا, 1 میٹر یا 2 فٹ یا اس طرح کپڑا بھی کاٹوں گا ساتھ. یار آپ سلائی لے رہے ہو, پھر کپڑا کسی کا کاٹو گے؟ بازی کاروبار ہے ہمارا, بزنس ہے ہمارا. بھائی کس کھاتے سے بزنس ہے بس, اور اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا بزنس چلتا ہی نہیں. تو اب اگر ہم ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں, اور جناب آپ کی بڑی مہربانی, آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, اور پاگل ہیں یار, فضول باتیں کر رہے ہیں. قالوا انما انت من المسحرین, لگتا ہے آپ کو جادو کر دیا کسی نے. وما انت, اور نہیں ہیں آپ, الا مگر, بشر مثلنا, ہمارے جیسے ہی انسان. وما انت الا بشر, اور آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں. میں نبی ہوں, وحی آتی ہے, کتاب اترتی ہے, یہ وہ, اور بھائی ہمارے جیسے ہو سب کچھ. وَإِنَّ ظُنُّكَ, اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, آپ جھوٹے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا میرے کو وحی آتی ہے, اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے, سب جھوٹ ہے. فَأَسْقِطْ, گرا لائیے, عَلَيْنَا, ہم پر, کِسَفًا, ٹکڑا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان کا. آپ کہتے ہیں نا آسمان سے عذاب آئے گا تو لے آئیے عذاب, گرا لائیے آسمان کا ٹکڑا ہم پر. ان کنتا, اگر ہیں آپ, من الصادقین, سچے, اگر آپ واقعتاً لا سکتے ہیں ایسا تو لے آئیے. قال, فرمانے لگے, شعیب علیہ السلام فرمانے لگے, ربی, میرا رب, اعلم, خوب جانتا ہے, بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو, میرا رب خوب جانتا ہے. فکذبوا, انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا اور ان کو نبی ماننے سے انکار کیا. فاخذہم, تو ان کو آپ پکڑا, عذاب یوم الظلہ, ظلہ کہتے ہیں بادل, سائبان, سائبان کے معنی میں بھی آتا ہے, بادل کے معنی میں بھی آتا ہے. سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. انہو, بے شک وہ, کانا, تھا, عذاب یوم عظیم, بہت بڑے دن کا, وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. یہ ملتا جلتا عذاب تھا قوم عاد کے ساتھ. ہم 26ویں پارے میں پڑھیں گے,
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ قوم عاد کے اوپر نا بادل آئے تھے، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تھی، شدید قحط سالی اور گرمی، تو بادل آئے، جب بادل آئے تو وہ بھاگے، بڑی خوشی خوشی سارے بھاگے، واہ اتنے عرصے کے بعد بادل آئے تو بارش آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ جو بادل ہیں نا یہ تمہارے لیے عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، جس عذاب کی تمہیں جلدی تھی نا یہ وہ ہے۔ چنانچہ ان بادلوں سے آگ برسی، طوفان بھی آیا، آگ بھی برسی، ان پر بھی ایسا ہی ہوا، ان پر بھی بادل آئے، بادلوں نے سایہ کیا تو بڑے خوش ہو گئے، واہ ٹھنڈا ٹھار موسم ہو گیا، پھر اس کے اوپر سے ان کے اوپر آگ برسی ہے، ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ انہ کان عذاب، بہت بڑے دن کا عذاب تھا، بہت بڑے، ظاہر جس میں پوری قوم تباہ کر دی جائے اس سے بڑا کیا ہوگا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس واقعے میں بہت بڑی سب کی نشانی ہے، تعلیم ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نہیں ایمان لائیں گے۔ وان ربک، اور یقیناً کہ آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، بہت غالب اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔